بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد رضوان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ میکینیکل ٹیکنالوجی سکلز۔ جب بھی سکل ٹریننگ سیکھنے کی شروعات کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے سیکھا جاتا ہے سیفٹی اینڈ پریکاشنز۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کام کے دوران آپ کی تھوڑی سی بھی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ حادثہ سے مراد ایک ایسا غیر متوقع واقعہ جو دیکھا نہیں جا سکتا اور انسان کے زخمی ہونے یا نہ ہونے کا سبب بنتا ہے، حادثہ کہلاتا ہے۔ جبکہ سیفٹی سے مراد بچاؤ اور حفاظت کرنے کے ہیں۔ کسی بھی ادارے یا انڈسٹریل ورکشاپ، لیبارٹریز یا کوئی بھی ایسے کام کرنے کے دوران انسانی اعضاء کی جان اور مال کی حفاظت سیفٹی کہلاتا ہے۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حادثات مہلک ثابت ہوتے ہیں اور کچھ جزوی اور کچھ معذوری کا سبب بنتے ہیں۔ امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق ہر زخمی ہونے والے فرد سے جو وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی قیمت آجر کو $1800 سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک امریکی سماجی تنظیم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک سال میں 53 کروڑ لاکھ ڈالر معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ بہرحال حادثہ بہت تکلیف دہ اور نقصان کا باعث ہوتا ہے، جس میں کافی سرمایہ لگتا ہے، معاشی طور پر بربادی کا سبب بنتی ہے۔ حادثہ سے پروڈکشن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، انکم میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ سکل ضائع ہو جاتی ہے۔ زخمی سے متعلقہ افراد بہت متاثر ہوتے ہیں، نیز معمول کی زندگی چوپٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان تمام معاملات کے پیش نظر سیفٹی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر کام سیفٹی اصولوں کے مطابق سر انجام دیے جائیں تو بہت سے حادثوں، تکالیف اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ملک کے بیشتر علاقوں میں سرکاری اور نجی سطح پر بہت سے فنی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس کا واسطہ مختلف مشینری، ٹولز، کیمیکلز اور دیگر ٹیکنیکل کاموں سے آئے دن پڑتا رہتا ہے۔ لیکن شروع میں اسٹوڈنٹس چونکہ میٹرک سے فارغ ہو کے کالج کا رخ کرتے ہیں، اس لیے ان تمام باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا ان مشینز، ٹولز اور دیگر ٹیکنیکل کاموں میں حادثات کا احتمال رہتا ہے، اور حادثات کی صورت میں یا تو اسٹوڈنٹ زخمی ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دوبارہ صحت یاب ہونے تک تعلیم کا بھی حرج ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اصل میں سکل ایجوکیشن کی ابتدا ہے، اس لیے ان اداروں میں سیفٹی کی بہت اہمیت ہے۔ ایک سلوگن ہے، ایکسیڈنٹس ڈو ناٹ ہیپن، دے آر کازڈ، یعنی حادثات جو ہیں وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان حادثات سے بچاؤ کے لیے ہم اسٹڈی کریں گے سیفٹی اینڈ پریکاشنز۔ اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف آکوپیشنل سیفٹی کی۔ میکینیکل ورکشاپ میں آکوپیشنل سیفٹی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر پرسنل سیفٹی ہے، یعنی کہ خود کی حفاظت۔ نمبر 2 ہینڈ ٹول سیفٹی، ان سے مراد وہ ٹولز جو ہم ورکشاپ میں استعمال کرتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ نمبر 3 مشین سیفٹی، جو مشینیں آپ استعمال کر رہے ہیں کام کے لیے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ نمبر 4 پہ جنرل سیفٹی، یعنی جتنے بھی ٹول ہیں ورکشاپ میں ان کی حفاظت، اور ورکشاپ کی حفاظت جنرل سیفٹی میں آتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہیلتھ سیفٹی، آپ نے حادثے کی صورت میں اپنی جان کو کیسے بچانا ہے۔ ان کیٹیگریز میں سب سے پہلے پرسنل سیفٹی ہے۔ آئیں پرسنل سیفٹی پہ بات کرتے ہیں۔ آکوپیشنل سیفٹی اور پریکاشنز میں سب سے پہلے کیٹیگری کا نام ہے پرسنل سیفٹی، یعنی ذاتی اور نجی حفاظت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ خود محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں۔ ایک سلوگن ہے، کیپ یو اینڈ یور فیملی سیف، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو آپ پورے خاندان کو محفوظ رکھیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ورکشاپ میں کام کرتے وقت پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس یعنی PPEs کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب بھی آپ ورکشاپ میں کام کر رہے ہوں
تو اس کے لیے ڈھیلا لباس نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے چست لباس پہنیں۔ سر پر ہیلمٹ ہو، آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمہ ہو، پیروں میں سیفٹی شوز ہونے چاہیے، ہاتھوں پر گلوز ہوں، جبکہ فیس ماسک لگا ہونا چاہیے۔ ایپرن یا کنسٹرکشن ویسٹ کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کانوں پر ایئر مف لگے ہونے چاہیے۔ ورکشاپ کے قوانین کے حساب سے جو بھی یونیفارم میسر ہو وہ آپ کو پہننی چاہیے۔ علاوہ ازیں اگر آپ ویلڈنگ کر رہے ہیں یا گرائنڈنگ کر رہے ہیں تو کام کی نوعیت کے حساب سے سیفٹی گاگل کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ ورکشاپ میں کام کرتے وقت ہمیشہ مناسب اور موزوں لباس پہننا چاہیے۔ اس وقت جو آپ تصویر آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ورکشاپ کا مخصوص لباس ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ ورکشاپ میں کام کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی، کڑا، گھڑی یا کوئی بریسلٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ٹائی بھی نہیں پہننی چاہیے۔ کام کے دوران کسی دوسرے ساتھی سے مذاق ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ مشین پر کام کر رہے ہوں تو آپ کا مذاق جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کسی بڑے حادثے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ ورکشاپ کے اندر جہاں پر آپ کام کر رہے ہوں وہاں پر تیل، گریس یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے جس سے پھسلنے کا اندیشہ ہو اور آپ گر جائیں۔ ایسے آلات کو ورکشاپ سے دور جگہ پر محفوظ مقام پر رکھنا چاہیے جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے پٹرول، اسپرٹ، کیروسین آئل اور دیے سلائی وغیرہ کو ایسے مقام پر رکھنا چاہیے جہاں پر آگ لگنے کے انتہائی امکانات کم ہو۔ ورکشاپ کے اندر تمباکو نوشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تمباکو نوشی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ورکشاپ کے اندر کوئی ایسے مقام پر جہاں پر پٹرول یا آگ جلدی پکڑنے والی چیزیں موجود ہوں وہاں پر آپ کی اسموکنگ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ورکشاپ کے اندر بجلی کی تاروں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ بجلی کی تاریں بغیر ٹیپ کے حادثہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ننگی تاروں پر ٹیپ لگا لینی چاہیے اور ساتھ پلگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ڈسٹریبیوشن بورڈ اور کنٹرول پینل جو بجلی کے ہائی وولٹیج پینل ہیں ان کو شاپ سے دور مقامات پر مخصوص جگہ پر آویزاں کرنا چاہیے تاکہ حادثے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ ویلڈنگ اور گرائنڈنگ کرتے وقت گوگلز کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ گوگلز کا استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہمیشہ رہے گی۔ ورکشاپ کے اندر کام کرتے وقت اپنے جاب سے چپس یا ٹولز کو ہاتھ سے کبھی بھی صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے برش کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ مٹیریل سے کٹے ہوئے چپس آپ کے ہاتھ پر لگنے سے نقصان کا اندیشہ ہے اور خون بھی آ سکتا ہے۔ ایک میکینیکل ورکشاپ میں بہت سی مشینیں مختلف کاموں کے لیے نصب کی جاتی ہیں۔ کسی بھی مشین کو چلانے سے پہلے اس کی متعلق مکمل معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے اس مشین کو چلانے کے سکلز حاصل کریں اور اس کے بعد اس مشین کے کنٹرول پینل کے آن آف بٹن کو استعمال کر کے اپنی مشین کو آپ ورکنگ کنڈیشن میں لائیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی بھی مشین کو آپ بغیر مکمل معلومات کے چلاتے ہیں اور کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس حادثہ کی اطلاع فوراً اپنے انسٹرکٹر کو یا انچارج کو دینی چاہیے۔ چلتی ہوئی مشین کو کبھی بھی آئل یا گریس نہیں دینی چاہیے۔ آپ کی خود کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو پوری دلچسپی سے کرنا چاہیے اور دلجمی سے کرنا چاہیے اور اپنا پورا دھیان کام کی طرف رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے کام کو مطلوبہ معیار اور وقت پر پورا کر سکیں۔ ورکشاپ کے اندر کسی بھی ممکنہ حادثے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر نصب ہوتے ہیں، یعنی آگ بجھانے والے آلات۔ ایسے آلات کو چلانے کا علم ہر کسی کو ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی حادثہ کی صورت میں فوراً اس پر قابو پایا جا سکے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آکوپیشنل سیفٹی اینڈ پریکاشنز کی باقی 4 کیٹیگریز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔